السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجی فیکٹس بائی لارا۔ سو اسٹوڈینٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کا سائیکالوجی پیپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ 2016 کا ہے۔ سو اس ویڈیو میں ہم آبجیکٹیو پارٹ ڈسکس کریں گے 2016 سائیکالوجی پیپر کا، جو کہ اردو میڈیم سائیکالوجی پیپر ہے۔ تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا ایم سی کیو ہے، نفسیات کو علم شعور کا نام کس نے دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ولیم جیمز اور جان ڈیوے۔ نمبر 2 پہ ہے، اگر آپ سروے کے ذریعے لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں تو نفسیات کے کون سے مقصد کا حصول ہو رہا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے بیان کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے، آنکھ کا تاریک نقطہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مخروطے اور استانیے کی غیر موجودگی۔ تاریک نقطہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ استوانیے اور مخروطیے یعنی یہ خلیے موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کا نام تاریک نقطہ رکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے، دنیا کا سرخی ادراک کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم دنیا کے بارے میں یا پھر ارد گرد کے ماحول کے بارے میں اگر ہم ادراک کرنا چاہتے ہیں تو 3D اگر ہم نے امیج لینا ہے تو وہ گہرائی کے ادراک کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز دور ہے، یہ چیز قریب ہے۔ شیڈنگ ہوتی ہے، ایک تصویر کے اندر بھی مختلف طرح سے رنگوں کے ذریعے جو ہے وہ گہرائی کا ادراک جو ہے وہ ہم پتہ لگا دیتے ہیں کہ وہ چیز دور ہے یا نزدیک ہے۔ سو گہرائی کے ادراک کی وجہ سے ہمیں دنیا کے بارے میں یا ارد گرد کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے، ذیل میں کن محرکات کا براہ راست حیاتیاتی بقا سے ڈیش نہیں ہوتی؟ اس کا صحیح جواب ہے ثانوی محرکات سے۔ یعنی ثانوی محرکات جو ہے وہ پرائمری محرکات سے مختلف ہوتی ہیں، یہ حیاتیاتی بقا سے متعلق نہیں ہوتی۔ پرائمری محرکات کی اگر ہم بات کریں تو کھانا پینا، جو ہماری جسمانی ضروریات ہیں ان کا پورا ہونا، لیکن ثانوی محرکات یعنی سیکنڈری جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں وہ ہماری لائف سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، یعنی حیات سے ریلیٹڈ منسلک نہیں ہوتی، یا ان کا ریلیشن جو ہے وہ ہماری لائف سے نہیں ہوتا جس طرح سے پرائمری محرکات کا ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے، نظام عصبی کی بنیادی اکائی کا نام ہے اسپانیا یعنی کہ نیورونز۔ نمبر 7 پہ ہے، آنکھ کی پتلی کا نمایاں مقصد کیا ہے؟ آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کو کنٹرول کرنا۔ نمبر 8 پہ ہے، بھوک کے محرک کو دماغ کا کون سا حصہ کنٹرول کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زیریں ارشا۔ زیریں ارشا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھوک کے محرک کو کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے، ماضی کے تجربات کی نشانات محفوظ رکھنے کا نام ہے حافظہ یعنی کہ میموری۔ نمبر 10 پہ ہے، جب اختیاری کردار کو اس کے نتائج میں مضبوط یا کمزور بنایا جا سکتا ہو تو کردار میں واقع تبدیلیاں آموزش کی کس قسم کے زمرے میں آتی ہیں؟ 2 طرح کے ہم نے آموزش کے طریقے پڑھے ہیں، جس میں پہلا ہے کلاسیکل آموزش اور دوسرا ہے عاملانہ آموزش۔ عاملانہ آموزش یعنی آپریشنل کنڈیشننگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کردار کے نتائج کو یا تو مضبوط بنایا جا سکتا ہے یا پھر کمزور بنایا جا سکتا ہے۔ مضبوط اس طرح سے کہ آپ کو بار بار آپ کے اچھے کردار پر آپ کو تقویت بخشی جائے، جس کی وجہ سے آپ کا وہ کردار اور مضبوط ہو جائے، اور آپ کے برے کردار پہ آپ کو بار بار وارن کیا جائے یا اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہ بنائے جا سکیں، جس کی وجہ سے آپ کا وہ کردار بدل جائے۔ اس طرح سے ہم اسے عاملانہ آموزش کہیں گے۔ 11 پہ ہے، شخصیت کی کون سی تذلیلی آزمائشوں میں فرد کو تصاویر پر مبنی کہانیاں لکھنے کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے TAT یعنی کہ تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ، جس میں مختلف تصاویر پیش کی جاتی ہیں شخص کے سامنے، اور اس پر اس تصویروں کو دیکھ کر ان کو کہانیاں بنانے کو کہا جاتا ہے، اور اوورآل ان کہانیوں کو ہی اسیس کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ کس طرح سے اس کا ماضی تھا، کس طرح کی اس کی سوچ ہے، اس کی زندگی میں کیا مسائل ہیں۔ ان کہانیوں کو اسیس کیا جاتا ہے اور شخصیت کو سمجھا جاتا ہے۔ 12 پہ ہے، چارلز بیل نے کون سے اعصاب دریافت کیے؟ پہلا ہے حسی، دوسرا ہے حرکی، تیسرا ہے تلازمی اور چوتھا ہے درج شدہ تمام۔
سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن دال، یعنی کہ آخری درج شدہ تمام۔ نمبر 8 پہ ہے ولیم جیمز کے نظریہ ہیجان کی بنیاد کس مکتبہ فکر سے ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے وظیفیت، یعنی کہ فنکشنلزم سے ولیم جیمز کا تعلق ہے، اور ولیم جیمز کو فنکشنلزم کا فادر بھی کہا جاتا ہے یا وظیفیت کا فادر بھی کہا جاتا ہے، کہ اس نے کہا کہ ہمیں جب بھی کسی بھی انسان کے کردار کو سمجھنا ہے تو ہم نے اس کے فنکشنز پہ فوکس کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے فنکشنز کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 14 پہ ہے عمومی اور خصوصی عنصر پر نظریہ ذہانت کس نے پیش کیا، اور اس کا صحیح جواب ہے جین، یعنی کہ اسپیئرمین۔ اس کے نظریے کو اسپیئرمین 2 فیکٹر ماڈل بھی کہا جاتا ہے، جس میں 2 طرح کے عنصر اس نے بیان کیے، عمومی یعنی کہ جنرل اور خصوصی یعنی کہ اسپیسیفک، کہ ذہانت کے 2 عنصر ہوتے ہیں، عمومی اور خصوصی۔ نمبر 15 پہ ہے مسئلے کا حل اس وقت ملے جب فرد اس پر سوچنا ترک کر چکا ہو، اسے کہا جاتا ہے آمد۔ نمبر 16 پہ ہے ایگو کس اصول کے تحت کام کرتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے اصول حقیقت، یعنی کہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگو ایک انسان کی جتنی بھی ضروریات ہے ان کو پورا کرتی ہے، اور ایک اچھے وقت کا، بہتر وقت کا انتظار کرتی ہے، اور تب ہی ضروریات پوری کرتی ہے۔ نمبر 17 پہ ہے فنکار تصویر بناتے وقت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو روشنی، شیڈ یا سائے کا انداز ہوتا ہے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ کی استقامت، یعنی رنگوں کے ذریعے وہ ایک 3D امیج بناتے ہیں، شیڈز کے ذریعے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ چیز قریب ہے یا دور ہے، اس پورے عمل کو رنگ کی استقامت کہتے ہیں۔ 18 پہ ہے حافظہ کا وہ مرحلہ جہاں معلومات عارضی طور پر سٹور کی جائیں کیا کہلاتی ہیں؟ حسی حافظہ۔ یہ سب سے کم مدت کے لیے معلومات کو سیو کرتا ہے یا محفوظ کرتا ہے، اور یہ سب سے پہلا حافظہ بھی کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کو سینسری میموری بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے شارٹ ٹرم میموری، یعنی کہ قلیل مدت حافظہ، اور تیسرے نمبر پہ ہے طویل مدت حافظہ، یعنی کہ لانگ ٹرم میموری۔ 19 پر ہے سیکھنے، سمجھنے اور ماحول سے مطابقت اختیار کرنے کی قابلیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ذہانت۔ ایک انسان چیزوں کو سمجھ رہا ہے، ان کو سیکھ سکتا ہے، ماحول کے ساتھ اپنی مطابقت رکھتا ہے، ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ہر طرح کے ماحول میں، اور نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، تو اس کو ذہانت کہا جائے گا۔ آخری ہے کردار میں ایسی تبدیلیاں جو ادویات، منشیات، تحریک یا بلوغت سے پیدا ہوں ڈیش میں شامل نہیں ہوتی۔ اس کا صحیح جواب ہے آموزش میں۔ آموزش بیسیکلی سادہ الفاظ میں لرننگ کو کہا جاتا ہے، کہ جو انسان لرن کرتا ہے، اپنی عادات، اپنے کردار میں نمایاں تبدیلیاں لاتا ہے ماحول کی وجہ سے، وہ آموزش کہلاتا ہے۔ لیکن ادویات یا پھر منشیات کی وجہ سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ آموزش میں نہیں آتی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو اسٹوڈنٹس۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس میرے چینل سے ریلیٹڈ ملتی رہیں۔ تھینک یو۔